عدالتی حکم کے بعد وہاں پولیس کے 4 بندے گئے، ان کو نوٹس سرو ہوا. اس دن بھی پولیس کے افسران کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بڑا ہی ناقابل. لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ نے 13 تاریخ تک کا وقت لے کے دیا. 13 تاریخ کو بھی خان صاحب پیش نہیں ہوئے، یعنی لوور کورٹس کو بھی اور ہائی کورٹس کو بھی درخور اعتراض نہیں سمجھا. اور انہوں نے کہا کہ میں عدالتوں میں بھی جاؤں گا تو اپنی شرط پہ، میں سیاست بھی کروں گا تو اپنی شرط پہ، میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی شرائط پہ کروں گا. اب آج مجھے ایک سیریس سوال کرنا ہے اپنے آپ سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی، میڈیا سے بھی، عدالتوں سے بھی، سب سے، کہ پاکستانی ریاست کہاں کھڑی ہے. ایک حکم پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس جاتی ہے، لاہور پولیس قانون کے مطابق ان کو پابند ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے. وہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پیش ہو جائیے، وہ کہتے ہیں میں نہیں پیش نہیں ہونا. وہ ڈیفائی کرتے ہیں اور کو اکٹھا کیا جاتا ہے، خان صاحب کی فوٹیج چلائی جاتی ہے، ان کے ریکارڈڈ پیغام چلائے جاتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہیں، یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے جان سے مارنے آئے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے امریکی سازش تھی، جیسے اور بہت سارے ان کے سو کالڈ الزامات تھے. اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا خطرہ ہے، 7 گھنٹے لاہور کی سڑکوں پہ جلوس کے ساتھ چلنا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے آپ اسلام آباد پولیس کو، آپ رینجرز کو، آپ لاہور پولیس کو، کسی کو بھی لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میری سیکیورٹی، ایڈیکویٹ سیکیورٹی، کافی سیکیورٹی کی جائے. اگر آپ کے اپنے لوگ اپنی سیکیورٹی اتنی کر سکتے ہیں کہ آپ جلوسوں میں جا سکتے ہیں، تو آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ ریاستی ادارے بھی اگر آپ کو سیکیورٹی دے دیتے تو کیا وجہ ہے کہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ثابت کیا یہ معاملہ وہ نہیں ہے. یہ معاملہ وہی ہے کہ وہ اپنی ٹانگ پہ پلستر باندھے، چند چھرے لگنے کے بعد کئی مہینے اس آڑ میں بیٹھے رہے اور وہ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں باہر نکلیں، پولیس کے ساتھ لڑے. کیوں نکلیں باہر؟ پولیس کے ساتھ لڑیں، کیوں نکلیں باہر؟ سڑکیں بلاک کریں، کیوں نکلیں باہر؟ تشدد کریں، آگ لگائیں. اور آج تو انتہا ہو گئی، گلیلیں چل رہی ہیں پولیس پہ، لاٹھیاں چل رہی ہیں پولیس پہ، پتھراؤ چل رہے ہیں پولیس پہ. اور اب ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے زمان پارک کے اندر سے، خان صاحب کے گھر سے پیٹرول بم بھی برسانے شروع کر دیے پولیس پہ. اب سوال یہ ہے کہ پولیس بے بسی کی تصویر کیوں بنی ہوئی؟ کیا پولیس کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اپنا بیر ہے، کوئی دشمنی ہے؟ نوکریاں تو وہی ہیں جو ویسے بھی وہ کر رہے ہیں، یہ آپریشن ہو یا نہ ہو وہ نوکریاں کر رہے ہیں. کیا پولیس اتنی بے بس ہے؟ ہم نے اوور دا ایئرز اپنے اداروں کو بھی کمزور کر دیا. اور میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے، مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ آپ جو دکھا رہے ہیں، ایک انسائٹ کر رہا ہے بندہ کہ آؤ ریاست کے خلاف بغاوت کرو، آؤ ریاست کے خلاف لٹھ برداری کر لو، آؤ ریاست کے اداروں کے اوپر بم پھینکو، پیٹرول بم، اور ہم اس کو دکھا. پولیس آگے بڑھتی ہے، پولیس کے پاس، پولیس کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے. ریاست کی طاقت کے اظہار پولیسنگ کے لیے پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، فوج بھی ہے. لیکن نارمل روٹین میں عام لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں پولیس کا رول ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے مسلسل اپنے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی، ادارے کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ہم نے اس کی حالت کیا کر دی ہے؟ دنیا بھر کی پولیس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، شیلڈ ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں نا اس کے پاس، آنسو گیس ہوتی ہے، واٹر کیننز ہوتی ہیں، ربڑ بلٹس ہوتی ہیں، لائیو ایمونیشن ہوتا ہے. یہ سارے وہ تھے. اس کے علاوہ بھی وہ ڈائلاگ سے لے کے لائیو ایمونیشن چلانے تک یہ ساری چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کوئی ایسی صورتحال خدا نہ خاصہ بن پڑے تو کسی انتہائی اقدام کی طرف بھی ان کو جانا پڑے تو جانا پڑے گا، کیونکہ ریاست کی ریٹ بہرحال قائم رکھنی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ سیاسی حکومتیں ادارے کو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس ڈیوٹی کے دوران یقیناً
کبھی لاٹھی چلے گی، کبھی گولی چلے گی، کبھی واٹر کینن چلے گی. آپ بھی دکھا رہے ہیں، آپ بھی تنقید کا وہ پہلو دے رہے ہیں اور میں بھی اس کو ڈس اون کر رہا ہوں. عدالت اس کو بلا لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، اس پولیس والے کو کہتی ہے کہ تو نے ڈنڈا کیوں مارا، تو نے یہ فلاں کام کیوں کیا، تو نے واٹر کینن کے ساتھ کیوں تشدد کیا. جبکہ اس پہ وہ جو غلیل کے ساتھ آنے والا گولی ہوتی ہے نا، وہ بندوق کی گولی کی طرح ہی ہوتی ہے جو ان کی شیلڈوں میں سے گزر کے جا لگتی ہے. وہ ادارہ جس کے پاس طاقت کے استعمال کا اختیار ہے، اس کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے، کبھی مذہبی تنظیموں کے آگے، کبھی طالبان کے آگے، کبھی سیاسی جو جتھے ہیں ان کے آگے. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس بے بس ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور ہم بھی سیاستدان بھی بیٹھے ٹاک شوز میں ہم باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کسی ایک آج کی حکومت کا ایشو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہ کام کرتے رہے. ہمیں سوچنا ہوگا ہم نے اپنے اداروں کو کیا اتنا بے بس بنا کے ریاست کو چلا پائیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ آئے بتائے مجھے. پاکستان کا کوئی دانشور، پاکستان کا کوئی میڈیا پرسن، پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا جج صاحب بتائے ہمیں کہ ایسی صورتحال میں جب خان صاحب اعلان بغاوت کر بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے امن کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کا؟ کیا عدالتیں حکم دینا بند کر دیں، آئندہ سے حکم نہ دے کہ جی عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ اور اگر پولیس نہیں کرتی تو پھر پولیس کے کپڑے اترتے ہیں، آپ بھی اتارتے ہیں، میں بھی اتارتا ہوں، جج صاحب بھی اتارتے ہیں. کیا کرے گی پولیس؟ اور کیا ان حالات میں کمپرومائز کرتے کرتے، ادارے کمپرومائز کر کے کیا ہم اپنی ریاست چلا پائیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ کبھی ہم دہشت گردی کا شکار ہے، ایک ادارہ، دوسرا ادارہ، تیسرا ادارہ، ہم ادارے پہ ادارہ کھڑا کرتے جا رہے ہیں. جو بیسک ادارہ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. مجھے عمران خان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے اس رویے کے ساتھ اختلاف ہے. میں بالکل کبھی وائلنس کا حامی نہیں ہوں، کسی صورت میں. ساری زندگی وائلنس کا شکار رہے ہیں. لیکن اگر افراد اپنے قومی اداروں کے اوپر یوں بم برسانے شروع کر دیں، اور ہم جس طرح طالبان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر کئی جتھے اٹھے، انہوں نے پولیس والوں کو مار دیا. چند دن پکڑا پکڑ دکڑ ہوئی، پھر بیٹھ کے سمجھوتا ہوا، بندے ریلیز ہو گئے. کیا میسج دیا ہے آپ نے؟ اور کیا میسج دے رہے ہیں ہم پولیس کو؟ کل وہ پولیس والا اگر آپ کے دفاع کے لیے باہر کھڑا ہوگا، کسی سڑک پہ اوپر آئے گا، تو کیا حوصلہ لے کے آئے گا، کیا جرات لے کے آئے گا؟ اس کا افسر کیا ہوگا؟ اسے پتا ہوگا کل میرے خلاف 302 کا پرچہ ہوگا، میرے خلاف دیگر دفعات کے تحت مقدمے درج ہوں گے، مجھے عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، مجھے میڈیا ٹرائل ہوگا میرا، مجھے سیاسی حکومت جو ہے بیٹھی ہوئی یہ مجھے ڈس اون کرے گی کہ جی ہمارے تو کام نہیں ہے، یہ تو پولیس نے کیا ہے. ہم سب کو سوچنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. خان صاحب کو بھی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، پولیس کے سامنے نہیں، عدالت کے سامنے. پولیس کیوں گئی ہے؟ کیا آپ کو عدالت بلا رہی ہے؟ وہ بھائی عدالت کے سامنے 18 کو تو جانا ہے، کہتے ہیں 18 کو چلا جاؤں گا، تو پہلے چلے جاتے. یہ صورتحال پیدا کرتا ہوں، یہ جو صورتحال ہوئی پڑی ہے یہ کیوں ہوئی؟ یہ صورتحال نہ ہوتی عدالت کا حکم مان لیتے، میاں شہباز شریف کا حکم نہ مانتے، رانا ثناء اللہ کا حکم نہ مانتے، پولیس کے آئی جی کا حکم نہ مانتے، لیکن عدالت کا حکم تو مانتے. وہ بھائی صاحب آپ کو تو انصاف بڑی صورت سے ملتا ہے. آپ کے خلاف کیس غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہوا ہے؟ ہمارے خلاف کیسز بنے، ہم پیش ہوئے، ہمیں عدالتوں نے پکڑا. کیا جس دن آصف زرداری صاحب کے گھر کوئی ریڈ ہوا تھا، کوئی پولیس کے 5000 جوان آئے تھے لینے انہیں؟ گورنمنٹ نے، عمران خان نے ان کے خلاف کیس درج کرایا. 2 صرف نیب کے افسر، ان کے ساتھ 2 سپاہی ہوں گے، وہ آئے، ہم سب وہاں موجود تھے. ہم نے کہا جی بسم اللہ، عدالت کا حکم ہے، ہم چلیں گے، عدالت میں لڑائی لڑیں گے. یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے، ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال سکتے تھے، لیکن یہ تو نہیں ہوا. اور آج یہ رویہ، میں اپنے ان بھائیوں سے، میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے، ان سے بھی گزارش کروں گا، ان کے والدین سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی ذرا سوچئے اس رویے کے ساتھ کہ آج پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ کہا جا رہا ہے، کل پیپلز پارٹی والے ہم کہیں گے اپنے کارکنوں کو یہ کرو، کل مسلم لیگ کہے گی، مولانا فضل الرحمان کہیں گے، دیگر جماعتیں کہیں گی. کیا پاکستان اس طرح چل پائے گا؟ کیا امن و امان رہ پائے گا؟ وہ خدا کے لیے
اپنی نسلوں پہ رحم کریں. شکوہ ہے یا خطرہ ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی جو ان کو لاہور شہر کی سڑکوں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے درمیان لے کے گھوم سکتے ہیں, وہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرا سکتے. وہ حکومت کو کہیں ہم ان کو پرائم منسٹر کے لیول کی سیکیورٹی تو آلریڈی دی جاتی تھی, ان کے پاس تو ابھی بھی آپ سب رپورٹ کر رہے تھے اس کو. تو پھر کیا وجہ ہے یہ رویہ کہ میں قانون سے بالا تر ہوں, یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ سب سیاستدانوں کو قانون سے بالا تر رکھا ہے. عدالت بھی بے بس ہو گئی. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات ہمیں, میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی خواہش کے تحت گرفتار ہوں. وہ گرفتاری ایشو نہیں ہے, ان کا عدالت میں پیش ہونا ایشو ہے. اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھا جائے. وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ عدالت کہتی ہے اچھا نہیں پیش ہو رہے میرے سمن پہ, ان کو پکڑ کے لاؤ. یا پھر کہہ دیں کہ ہم نے یہ بھی حکم عدالت کا نہیں ماننا, ہم باقی حکم بھی نہیں مانیں گے, پھر حراست اگر اس طرح چل سکتی ہے تو چلا لیں. یہ بڑی سیریس صورتحال ہے. دوسری گزارش یہ ہے, اور ہمیں اپنے اداروں کو حوصلہ دینا ہوگا. اداروں کے اندر خامیاں ہیں, پولیس کے اندر خامیاں ہیں, بہت ساری ہیں, نہیں ہے, میڈیا کے اندر نہیں ہے, عدالتوں کے اندر نہیں ہے, سب میں. لیکن ہمیں اپنے ان اداروں کو حوصلہ دینا ہے. یہ جب سڑکوں پہ کھڑے ہر وقت سرد گرم موسموں میں دہشت گردوں, بدماشوں, غنڈہ گردوں سب کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا حفاظت کر رہے ہیں, وہ یار کمزور صحیح, تھوڑا صحیح, لیکن یہی ادارہ ہے نا جو آپ کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے. ورنہ تو ہمیں گلی محلے کے یہ گنڈے نہ چلنے دیتے. تو ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہوگا, ان کو سپورٹ کرنا ہوگا, ان کی غلطیاں دور کرنی ہوں گی. اس طرح ان کا تمسخر اڑا کے, اور عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہر معاملے میں آپ ان کو یہ حکم دیں گے کہ آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا, آپ نے کیوں یہ کام کیا, ہر چیز کا جواب دیکھیں نا. پولیس والے کے اوپر لاٹھیاں برس رہی ہیں, اس کے اوپر گلیلیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں, اور اگر وہ کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے اس موقع پہ, وہ میرا ہی سر پھاڑ دیتا ہے, تو اس کے اوپر کیس درج کرا دیا جائے. کیسے ہوگا؟ کون سی میں سیاسی کارکن ہوں, ساری زندگی تحریک کا حصہ رہا ہوں, آج بھی ہوں, لیکن یہ عمل نہیں چلے گا. یہ غلطی میری ہے تو بھی ٹھیک کرنی ہوگی, یہ کسی اور کی ہے تو بھی ٹھیک کرنی ہوگی, اور خان صاحب آپ کو بھی اپنی غلطی ٹھیک کرنی ہوگی, ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا. رہا بات توشہ خانے کا, میرا توشہ خانے کے بارے میں بڑا واضح ایشو ہمیشہ سے رہا. آپ کو آج عدالت نے اس لیے نہیں بلایا, یہ بڑا ہوا, توشہ خانے کی وہ فہرستیں آئیں, پبلک ہوئی, ایک دم پورے میڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی کہ جناب لو جی یہ تو بڑا ان پیرلل جو ہیں وہ کوئی ریولیوشنز ہو گئی, کوئی انکشافات ہو گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, بہت لوگ نکل آئے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو سارا ریکارڈ سامنے آیا ہے, کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں میڈیا کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ کون سا تحفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ آپ بے شمار پروگرام کے اندر شوکت عزیز سے لے کے آصف زرداری اور میاں نواز شریف صاحب تک, سب زرداری صاحب کس کا, آپ ان کی ہر ایک ایک چیز کا, ان کے ایک ایک تحفے کا ذکر کرتے رہے, ان کی قیمتیں بتاتے رہے. کون سی چیز تھی جو پہلے پتہ نہیں تھا؟ اگر کوئی چیزیں تھی بھی تو وہ بڑی غیر معمولی, ایسی تھوڑی بہت قیمتی اہمیت کی حامل نہیں تھی. کیا آپ نے چند لوگوں کے بارے میں آپ کو شاید کچھ باتیں پتہ چلی ہوں گی, چند گھڑیاں ہوں گی, چند کروڑ روپے کے سامان ہوں گے, لیکن ایسے ہوا کہ جناب یہ دیکھیں جی اتنے لوگوں کا سامان سامنے آ گیا کہ اب تو کوئی چیز, خان صاحب نے کون سا جرم کر دیا ہے, کون ہے جو جس بہتی گنگا سے جس نے ہاتھ نہیں دھوئے. یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ملک میں, بڑا افسوس ہے. تو بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کب کہا کہ جناب ہماری قیادتوں نے یا بازی کے باقی لوگوں نے توشہ خانے سے گفٹ نہیں لی, کس دن ڈیفینڈ کیا ہم نے؟ ہم تو کہتے رہے کہ ہاں لیے, ایک قانون تھا اس کے تحت سب لوگوں نے لیے. ہاں اس قانون سے محاورہ لیے تو پھر غلطی ہے, اس کی پوچھ پڑھ ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب آپ سے پوچھ پڑھ اس بات کی نہیں ہو رہی. آپ نے تحفے لیے, آپ کو دیے گئے, آپ نے توشہ خانہ سے خریدے, اس کا طریقہ کار آپ کا, تحفے خریدنا جرم نہیں ہے, اور بیچنا بھی, یعنی میری ذاتی دانش
میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اس کی انٹرپریٹیشن لا کچھ اور کرے گا. میری دانست میں تحفہ میری ملکیت ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ مجھے تحفہ بیچنے کے لیے نہیں دیا جاتا, اور میں اگر بیچتا ہوں تو وہ غیر اخلاقی حرکت ہے, وہ غیر اخلاقی بات ہے. کوئی بندہ مجھے, آپ مجھے تحفہ دیں, آپ دیں, اور پھر میں وہ بازار میں بیچ دوں, اور آپ کو پتہ چلے کہ اس نے میرا تحفہ بیچ دیا, آپ میری کیا عزت کریں گے؟ ایک ملک دوسرے ملک کو تحفہ دیتا ہے اور وہ ملک کا سربراہ اس کو بیچ دیتا ہے, تو وہ سربراہ کی اس ملک کی کیا عزت کرے گا, کیا تعاون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, لیکن یہ غیر اخلاقی ہے. قانون شاید میری نظر میں قانون سے اس سے متاثر نہیں ہوتا, لیکن قانون ایک طرف ضرور متاثر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ بہت بڑا اوتار تھے, وہ تو ابو دا لا تھے, وہ تو جناب ہر چیز کو وہ تو غلطیوں سے مبرہ تھے نا. تو پھر کیا ہوا یہ کہ پہلے 20% کے ساتھ آپ توشہ خانے سے تحفے خرید سکتے تھے. خان صاحب کے دور میں قانون بنا کہ 50% سے تحفے خریدے جاتے, قیمت ادا کر کے. ہمارے دور میں اب فیصلہ ہو گیا کہ اب 100% قیمت ہوگی, 100% سے کم پہ تحفہ نہیں دیا جا سکے گا. بلکہ یہ بھی ایک تجویز ہے, ہو سکتا ہے کسی وقت یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے کہ ہم دنیا کے ممالک کو گزارش کر دیں کہ آپ ہمیں $1000 یا $2000 سے زیادہ قیمت کا تحفہ ہی نہ دیں, تاکہ کیونکہ ہم تحفے دے نہیں سکتے اتنے قیمتی, ہم یہ افورڈ نہیں کرتے, ہمیں لینے بھی نہیں چاہیے. یہ ایک لاجیکل بات ہے, لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے, دیکھیں گے یہ مطلب. لیکن اس وقت فیصلہ یہ ہے کہ 100% قیمت کے ساتھ اگر کوئی اپنے پاس ٹوکن آف لو یا ایک سووینیر کے طور پر رکھنا چاہے تو رکھ لے, یہ فیصلہ ہو گیا. لیکن خان صاحب نے 50% پیمنٹ کا قانون بنایا اور 20% ادائیگی کی. یہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی. اس کے بعد آپ نے تحفے بیچے, پاکستان سے باہر بیچے. آپ اپنا ایسٹ, قیمتی ایسٹ, کروڑوں روپے کا ایسٹ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں. آپ ایف بی آر کو انفارم نہیں کر رہے, آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے, آپ اپنی جو لسٹ ہے سامان کی اس میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. اس کا پیسہ باہر سے پاکستان آتا ہے, آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. اور جو فرض کریں آپ نے 2 کروڑ روپے کی چیزیں توشہ خانے سے لیں, وہ 10 کروڑ مالیت کی ہیں, آپ نے 6 کروڑ میں بیچ دی. آپ کو 4 کروڑ خالص منافع ہوا. فرض کریں 4 کروڑ خالص منافع ہوا, کیونکہ 2 کروڑ آپ نے خرچ کیا. آپ کو سامان تو 10 کروڑ کا ملا, لیکن آپ نے 6 میں بیچ دیا. 4 کروڑ کا خالص منافع ہوا. وہ خالص منافع کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے, آپ نے نہیں دیا. پھر آپ نے اس کو اپنے اثاثوں میں ظاہر کرنا ہے. جب یہ تحفوں کی صورت میں تھا اس صورت میں, جب یہ کیش کی صورت تھا اس صورت میں ٹیکس بھی دینا تھا اور اپنے ریٹرنز میں ظاہر بھی کرنا تھا. یہ آپ نے نہیں کیا. باقی جو بات ہے کہ جی میں باقی آپ ابو دا لا ہیں, باقی سارے برے, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ تو مطلب پتہ نہیں, اللہ معاف کرے, شاید اللہ کے بندوں کے قریب پہنچنے والے تھے. آپ نے پھر اپنے کردار کو کیا ثابت کیا؟ سیاست کے اندر آپ نے ثابت کر دیا. باقی سب کو گالیاں دیتے رہے. آج آپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کا ہر بندہ جس کو آپ گالی دیتے تھے یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, جب آپ کے ساتھ آ گیا اس کے سارے ڈاکے چوریاں ختم ہو گئیں. وہ پھر آپ جیسا پوتر ہو گیا. کیا یہ سیاست ہے؟ کیا اس طرح چلے گا یہ ملک؟ کیا اس طرح چلے گی؟ اور ہم بھی اس کو دکھائے جا رہے ہیں. مجھے گلہ نہیں ہے, یہ فیصلہ میڈیا کا اپنا ہے. میں میڈیا سے جو گلہ کر رہا ہوں ایک سیاسی کارکن, ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ کر رہا ہوں کہ میری دانست میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میری دانست میں اگر کوئی بندہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو انسائٹ کر رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں. اس کی تقریریں چلا کے آپ اس کی انسائٹمنٹ کو لوگوں کو باہر لانے کی تقریریں چلا کے آپ کیا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, کیا قانون کا ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پروسیس شروع ہے. الیکشن کے اس عمل میں کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے, ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی, اس میں مکمل ہو جائیں گے, فائنل ہو جائے گا. اب یہ پروسیس شروع ہو گیا, یہ پروسیس کنکلوڈ ہوگا. اس کے اندر کچھ اداروں کے اپنے تحفظات ہیں. جو بھی صورت بنے گی بہرحال پروسیس شروع ہے, اور اس پروسیس کے تحت الیکشن ہونے ہیں. تا وقت ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس کی صورتحال کو دیکھیں یا اس میں کوئی تبدیلی ہو. اس وقت وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب ہم تو پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے. خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑ سکے, ہم نے یہ کوشش کی, ہم کامیاب نہیں ہوئے. آج ایک نئی فضا کھڑی ہو گئی ہے.
الگ الگ الیکشن کرا کے اتنے بھاری اخراجات پاکستان کی ریاست ویسے بھی افورڈ نہیں کرتی، اور اس برے حال میں جبکہ ہم ایک ایک روپے کو ایک ایک پیسے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں. اور کیوں؟ دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن، لڑائیاں جھگڑے، پوری بہت بڑی موبلائزیشن ہے نا جی، پورے ملک کے اندر الیکشن ہے. 75% پاکستان میں الیکشن ہے، اگر 2 صوبوں میں الیکشن کرایا جائے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے. سو اتنی بڑی موبلائزیشن کے بعد جھگڑے، فساد، لڑائیاں، سیکیورٹی، دہشت گردی، سارے رسک لے کے 20-22 کروڑ 25 ارب روپیہ خرچ کر کے آپ ایک ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد 4 مہینے بعد پھر آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے جو پورے ملک میں اس سے مہنگی ہونی ہے. اب اس ایکسرسائز سے ہم نے کیا لینا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی تقاضا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میرا قوم کے سامنے ایک پرپوزیشن تو رکھنی ہے نا کہ ان الیکشن سے فوری طور پہ ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے اسٹیبلٹی کا عمل آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، الیکشن فوراً ہو جائے. چلے 2 صوبوں میں ہوگا، ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ الیکشن اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں تو یہ الیکشن کیا ٹھہراؤ کی طرف لے کے جائیں گے پاکستان کو، یا تناؤ کو اور بڑھا کے، اس کساد کو اور بڑھا کے، اس فساد کو اور بڑھا دیں گے؟ تو میں روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ خدارا اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز ٹھنڈے دل سے غور کریں، غصے کو تھوکیں، بیٹھ کے. ٹھیک ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو، اپنی ناک کو اتنا اونچا کیے بیٹھا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو جمع خاطر میں نہیں لاتا، وہ ایک سپر ہیومن بینگ کے طور پہ اپنے آپ کو بیہیو کر رہا ہے. ایسا دنیا میں ہوتا کوئی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو پھر بھی ہم سب سٹیک ہولڈرز کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر پاسبل ہو تو کسی ایک متفقہ ڈیٹ پہ ہی الیکشن پاکستان کی بہتری کا باعث ہوں گے، وہی اسٹیبلٹی لا سکیں گے، اور اس میں کسی ایک کی ڈکٹیشن نہیں چل سکی. یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری جماعت کی یا حکومت کی رائے نہیں ہے، اور حکومت کی اس کے نزدیکی باتیں کر رہی ہے، کچھ سے ہٹ کے نہیں، کیونکہ یہ لاجیکل بات ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بنیادی طور پہ پاکستان میں کسی ٹھہراؤ اور بہتری کی طرف لے کے جانے والے ہونے چاہیے. اس سے اگر اور بغاوت بڑھتی ہے، اگر اور فساد بڑھتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کر لیا جائے، وہ وقت تعین کر لیا جائے جس سے باقاعدہ اس پروسیس کی بہتری کا سامان پیدا ہو سکے. آئین بہرحال مقدم ہے، مقدس ہے، عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اس کے درمیان رہتے ہوئے کوئی راستہ کریٹ کیا جائے. یہ میری چند گزارشات تھیں، اور میں پھر آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس فسادوں سے، دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے، اس سارے عمل سے نکالنا ہے، تو ہمیں اپنے اداروں اور خاص طور پہ پولیس کو حوصلہ اور طاقت دینی ہوگی. ان کو غلط کاری سے روکنا ہوگا، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. سیاستدان کو بھی اونرشپ دینی ہوگی، میڈیا کو بھی ذمہ داری دکھانی ہوگی، اور عدالت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ان پہ انڈیو پریشر ڈیولپ نہ کر دیں. ان سے انسانی رویوں کی توقع کریں، ان سے سپر ہیومن کی توقع نہ کریں. تھینک یو. قمر منور صاحب، مگر بھائی ایک منٹ، قمر منور صاحب سما ٹی وی. سر یہ بتائیے، اعتزاز احسن صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے بچاؤ کے لیے اگر لوگوں کو اکٹھا کیا تو اپنے بچاؤ کے لیے تو گولی چلانا بھی جائز ہے. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، اپنے بچاؤ کے لیے گولی چلانا تو قانون کے مطابق چوہی صاحب بڑے قانون دان ہیں. یقیناً بندے سیلف ڈیفenس میں گولی چلائے تو قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے، بٹ یہ تحفظ پر پولیس کے پاس بھی ہے، وہ تو ریاست کا ادارہ ہے، ان کا بھی ایک تحفظ ہے، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے. تو چوہی صاحب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے دوسرا پہلو بھی ایک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے گولی کا وقت آئے، ہمیں بہرحال اپنی پولیس کو یہ تحفظ دینا ہوگا. اور عمران خان صاحب نے کس سے جان کا خطرہ تھا ان کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا، عدالت کا ایک حکم ہے. یا چوہی صاحب مجھے بتا دیں، میں بھی اپنی حکومت کو کوشش کرتا ہوں کنوینس کروں کہ جی عدالتی حکموں پہ عمل نہیں کرنا. یعنی خان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ریلی کرتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ موب میں گھومتے ہیں 7 گھنٹے، کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ان کو اسلام آباد کی ایک عدالت میں جو پروٹیکٹڈ ہے، جو بالکل ہر طرف سے بند کر کے ان کے لیے خاص طور پہ، وہ عدالت بھی کیا، ان کے لیے خاص ایک ماحول ہی کھڑا کیا جائے گا انصاف میں پیش. وہ بھی اگر اس میں پیش ہونا ان کے لیے خطرہ ہے تو پھر کیا کریں؟ ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا، ان پولیس والوں پہ حملہ ہوا ہے جو ایک عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے گئے ہیں. اگر عمران خان عدالت میں پیش ہو جاتے تو یہ پولیس وہاں جاتی؟ مدرک خان صاحب